لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد و میں نے دو حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں، اور دونوں حدیثیں بہت مشہور ہیں. اتنی مشہور ہے کہ اکثر بینر بھی بچے بنایا کرتے ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوگی. فرمایا حضرت ختمی مرتبت نے: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اتنا حصہ بڑا مشہور ہے، لیکن اس کے بعد کا ٹکڑا ہے کتابوں میں، اور ایسے ہی نہیں کہ صرف شیعوں کے یہاں، دوسروں کے یہاں بھی ہے. دوسرا فقرہ ہے: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں احب اللہ من احب حسینہ. جتنی دیر تک بھائی کریمی صاحب تلاوت کرتے رہے، اگرچہ لوگ بیٹھے تھے مگر گنگناتا رہا. بڑا مزہ آتا ہے یہ پڑھتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگا. تو یہ ہم سے بہتر بتا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ تو 30 سال ہو گیا، 32 سال ہو گیا چھوڑے ہوئے، تو کتنی چیزیں بھول بھال گئے ہیں. لیکن جو لوگ اس لائن میں رہتے ہیں تو ان کا ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، وہ رینیول ہوتا رہتا ہے. تو اب یہ دوسرا فقرہ جو ہے احب اللہ من احب حسینہ، بحث یہ ہے ہمارے بزرگوں میں کہ اس کا ترجمہ کیا کیا جائے. اس لیے کہ عربی زبان میں دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس میں سننے والے کو کوئی خبر ملے، یہ آئے وہ گیا، اس نے کھایا، خبر ملے. تو اب اگر جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ سیدھا ہے: حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جملہ انشائیہ ہو، اور بحث نہیں، وقت نہیں کہ میں کو سمجھاؤں انشاء کو. خلاصہ یہ کہ انشاء اسی وقت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کو دعا کے معنی میں لیا جائے. اور اگر دعا کے معنی میں لیں گے آپ تو آپ تو وہاں تھے نہیں، لیکن آنکھ بند کر کے چشم تصور کو وا کر کے آپ سوچئے کہ پیغمبر نے کس انداز میں اس حدیث کو فرمایا ہوگا. میں اپنا خیال آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ شاید اس طرح کہا ہو: حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں یہ دم ہے کہنے کا معاذ اللہ کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور نبی کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے. گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا: محبوب خدا بننا ہے، محب حسین بن جا. محبوب خدا بننا ہے، محب حسین بن جاؤ. معشوق الہی بننا ہے، عاشق حسین بن جاؤ. اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم حسین سے محبت کرو گے. حسین کیا ہے؟ جس کو دیکھیے حسین. اللہ تو حسین حسین، ہاں رسول اللہ تو حسین حسین.
فرشتے تو حسین. میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا. 2 لوگ کمرے میں پہنچے. ایک کہہ رہا تم کہو, دوسرا کہہ رہا تم کہو, پہلا کہہ رہا نہیں تم کہو. دھیرے جب سناٹا ہوا تو بڑے اس سے کہا مولوی صاحب تھوڑا فضائل پڑھ دیجیے. تو میں نے بھی کہا بھائی 8 دن بہت تقوی کر لیا, سمجھے. اب جس کے صدقے میں دین باقی ہے, آج یہ بتایا جائے کیسے بچایا اس نے دین کو. صلوات بر محمد و آل. تو اب جس کو دیکھیے حسین, آپ اپنے بارے میں بتائیے. آج چوتھا دن ہے ذکر امام کو 50واں, اتفاق سے چاند 30 کا ہوا ہے. پہلی محرم سے آج 50واں دن ہے, اور ابھی 18 دن اور ہے. 2 مہینہ 8 دن. تو یہ خود ان کا ہے. 1 دن چھٹی ہے 9 ربیع الاول کو, میری بھی چھٹی ہے. اس کے بعد پھر 10 سے شروع ہے. کیا 10واں 20واں چھمائی 40واں, ابا مر گئے تو حسین, اماں مر گئی تو حسین, ان کا 10واں ان کا 20واں. پورے سال کسی نہ کسی بہانے 12-13 دن ولادتوں کے چھوڑ دیجئے, ورنہ روزانہ پورے سال کہیں نہ کہیں 350 دن حسین حسین حسین. سوال آخر کیوں اتنا حسین حسین ہے؟ اب یہاں سے مجلس کا آغاز بہت جلدی جو ہے وہ سوال, اتنا زیادہ حسین حسین کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ رسول اللہ مظلوم نہیں تھے؟ بولیے. پیغمبر کے کئی دن ماتم کرتے ہیں آپ؟ رسول اللہ 28 صفر 1 دن. امیر المومنین کا کتنے دن ماتم کرتے ہیں آپ؟ 18 19 20 21, بس نہ 3 دن یا 4 دن. حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہ, اب ذرا سا بیداری آئی ہے تو 20-25 دن, بس نہ. بقیہ امام 1 دن. اکثر اماموں کی شہادتیں گزر جاتی ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج کس امام کی شہادت تھی. تو سوال ہوگا نا کہ جب تمہارے 12 امام ہیں 14 معصوم ہیں, تو ان میں خالی حسین حسین کیوں؟ سب مظلوم تھے نا. امیر المومنین کے لیے فقرہ ہے زیارت کا, السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقہ. کائنات کے پہلے مظلوم کا نام ہے علی. اتنا ذکر تو نہیں ہوتا. اب یہاں سے شروع ہوئی بات, حسین کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے سلام اللہ علیہ؟ جواب, ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر. ساتھ ساتھ چلیے. اتنا ذکر حضرت کا کیوں ہوتا ہے؟ جواب بولو. ان کی مظلومانہ, ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ شہید کیوں کیا گیا؟ جواب, شرابی, بے دین, لا مذہب, یزید نام کا ایک لونڈا تھا. یہ لونڈا میرا لفظ نہیں ہے, کتابوں میں علماء لکھا ہوا ہے آغا کہ یہ دین کی بربادی کچھ لونڈوں کی بنیاد پر ہوگی. کتابوں میں لکھا ہے, اور ان کی بھی کتابوں میں لکھا ہے. صلوات بر محمد و آل. شرابی, کبابی, بے دین, لا مذہب, یزید نام کا ایک لونڈا, اس نے جان پیغمبر سے بیعت کا مطالبہ کیا, اور امام نے بیعت سے انکار کر دیا. نتیجے میں بولیے شہید کر دیے گئے. یہی تو جواب ہوا نا. پھر چلیے, اتنا ذکر کیوں ان کی مظلومانہ شہادت کی بنیاد پر؟ ان کو اتنی مظلومی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا یزید کی بیعت سے؟ سوال, کیا یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ اس حد کو پہنچ جائے گا؟ یہ پتہ تھا امام کو کہ نہیں پتہ تھا؟ آپ کے سامنے صرف 2 جواب ہو سکتے ہیں, یا کہیے گا ہاں یا کہیے گا نہ. دونوں صورتوں میں امام کی امامت پر سوال اٹھتا ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں امام علیہ باللہ اتنا نہیں سمجھ پائے کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی, لیکن اب چونکہ انکار کر دیا تھا تو کر دیا تھا, کہہ دیا تو سو کہہ دیا. جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ حضرت کو یہ اندازہ نہیں تھا. سوال, جو آدمی اپنا میٹر نہ سمجھ پائے وہ ہماری امامت کیا کرے گا؟ تو آپ گھبرا کے آپ نے کہا نہیں نہیں سب معلوم تھا. جیسے ہی آپ نے کہا سب معلوم تھا,
ویسے ہی بہت بڑا سا اعتراض آئے گا، ارے تب تو قرآن کے خلاف کر دیا انہوں نے۔ اور جو انسان قرآن کے خلاف چلا جائے وہ کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ کیسے قرآن کے خلاف کیسے؟ کہا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جب پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں مار دیے جائیں گے تب کیوں انکار کیا؟ اس کا مطلب جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے اپنے کو قتل کے لیے پیش کر دیا، اور یہ سیدھے سیدھے قرآن کے خلاف ہے۔ جو آدمی قرآن کے خلاف کر دے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ پھنس گئے دونوں صورت میں، اگر کہتے ہیں نہیں معلوم تو بھی سوال، اگر کہتے ہیں پتہ تھا تو بھی اعتراض۔ تو پہلے جلدی جلدی طے ہو امام کو پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ جواب، ابھی اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، شکم مادر میں ہیں۔ حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان، کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں۔ وہ حسین جو شکم مادر سے بتا دے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، 63 سال کی عمر میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آ گئے دنیا میں ام ایمن، امام کو آغوش میں لے کے نکلی ہیں، راستے میں کچھ لوگ یہودی، ان کا عالم نظر پڑ گئی، شکل ایسی موہنی ہے کہ وہ عالم دیکھتا رہ گیا، کہتا ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے، چوم لوں؟ نہیں۔ کیوں؟ تو یہودی ہے نجس، حسین طیب و طاہر ہے، اگر کلمہ پڑھ لوں تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، رخ کیا آسمان کی طرف، کہتا ہے خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب سمجھے آپ اس حدیث کا مطلب جو نبی نے کہا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، ہادی اس کو کہتے ہیں کہ شکل دیکھ کے انسان کلمہ پڑھتا نظر آئے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، ورنہ ہمارے نقل کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ مڑا اپنی قوم کی طرف، جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہوگی۔ بتائیے ایک یہودیوں کا عالم ان کے بچپنے میں جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، 57 سال کے حسین کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ مدینے سے نکلنے لگے، ام المؤمنین ام سلمہ علیہ السلام نے پوچھا کہاں؟ عراق۔ مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے میرا بیٹا عراق میں مارا جائے گا۔ باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتا ہے، جس نے نبی کی زبان چوسی اس کو پتا نہیں ہے۔ مکے سے نکلنا چاہتے ہیں، مت جائیے، اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ جائیے، ان عورتوں بچوں کو مت لے جائیے، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ کل ملا کے اب اگر ہمارے بچے سے بھی سوال کیا جائے کہ امام کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، جواب بولیے بالکل معلوم تھا، جیسے ہی آپ نے کہا سب جانتے تھے۔ پھر وہ سوال آئے گا جب جانتے تھے تب کیوں بیعت سے انکار کر دیا؟ ایک جواب تو ہم جیسے جاہل کا ہو سکتا ہے، دیہاتی کا ہو سکتا ہے، تم سے مطلب تم ہو کون؟ سیدھی بات، تم کون ہو نواز رسول کے بارے میں پوچھنے والے کہ کیوں انکار کیا؟ جواب ملے گا ہم کو حق اس لیے ہے پوچھنے کا کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں، اور ہمارا جو امام ہے وہ قرآن کے اگینسٹ نہیں جا سکتا ہے۔ کہ یہاں کون سے قرآن کی مخالفت ہے؟ وہی قرآن کہتا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب پھنس گئے نا، مولا اب کیا کریں؟
قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے نا، آیت تو نہیں کھا سکتے ہم آپ نا۔ آیت کہہ رہی ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مولا اب کیا کریں، اب تو قرآن پڑھ کے اعتراض ہو رہا ہے، کیا کریں؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں، جب کوئی یہ بات کہے خالی اس سے اتنا پوچھ لینا، کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا؟ مطلب کہ پوچھو اس سے جو یہ آیت سنا رہا ہے کہ تم کو یہ آیت نظر آ گئی، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور وہ آیتیں نظر نہیں آئیں جہاں قرآن کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔ ارے مولا یہ تو آیت ہم کو یاد تھی۔ مطلب کیا ہوا کہ جب کوئی اعتراض کرے خالی اتنا پوچھ لینا، قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب یہاں ایک بات آئی کہ دو چیزیں ہو گئیں مرنے والوں کی، ایک وہ مرتا ہے قتل ہوتا ہے جس کو ہلاک کہا جاتا ہے، ایک وہ موت ہے جس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ اب پھر سوال ہوگا نا کہ قتل تو اس میں بھی ہے، قتل اس میں بھی ہے، پھر ہلاک کس کو کہا جائے گا، شہید کس کو کہا جائے گا؟ یا آج کی زبان میں کہا جائے کہ کیا ڈفرنس ہے ہلاکت میں؟ اور ہمارے بزرگوں نے پورے اشرے پڑھے ہیں ہلاکت اور شہادت پر۔ ڈاکٹر علی شریعتی کی پوری کتاب موجود ہے ہلاکت اور شہادت پر۔ یہاں اشرا تو پڑھنا نہیں، وہ تو ہو گیا، سمجھ گئے آپ؟ اسی سے تو عاجزہ کے لڑکوں نے آج فرمائش کی پلٹیے کچھ۔ تو اب اگر ایک منٹ میں اپنے بچوں کو سمجھانا ہو کہ فرق کیا ہے ہلاکت اور شہادت کا، کہ اسی آیت کو پھر سے پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہاں کیا تھا؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہے نا، دیٹس آل۔ یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مت گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل ہو گئے۔ لیکن ہر قتل ہونے والے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے قرآن، قرآن نے ایک شرط لگائی ہے، فی سبیل اللہ، ہاں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ اس کا مطلب قتل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دولت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، ایک وہ جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دے۔ جو اپنے لیے مرے گا اسے ہلاک کہا جائے گا، جو خدا کے لیے قربانی دے گا اسے شہید کہا جائے گا۔ فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ اب کیسے طے ہو؟ قتل ہونا تو واضح ہے کہ امام کا قتل ہوا، لیکن یہ قتل ہلاکت ہے کہ شہادت، کیسے طے ہوگا؟ کہ اگر یہ قتل اللہ کے لیے ہے تو شہادت ہے، کہ یہ کیسے طے ہوگا کہ یہ قتل اللہ کے لیے ہے؟ کہ اب سبب قتل پر جاؤ، سبب کیا ہے قتل کا؟ کیوں قتل کیے گئے؟ بولیے۔ انکار بیعت، کیا؟ انکار بیعت۔ تو اب انکار پر بحث ہوگی، انکار اپنے لیے تھا یا اللہ کے دین کے لیے؟ اگر اپنے لیے ہے تو الگ مسئلہ، لیکن اگر حفاظت دین کی خاطر ہے تو یہ کیسے طے ہوگا کہ انکار اپنے لیے تھا یا اللہ کے لیے؟ اب آپ بتائیے سر، پہلے بیعت مانگی گئی یا پہلے امام نے انکار کیا؟ تو مولوی صاحب پھر انکار پر بحث کیوں کر رہے کہ حسین کو انکار کیوں تھا؟ وہ تو بات کی بات ہے۔ پہلے یہ سوال کھڑا ہوگا کہ جب ساری دنیا بیعت کر چکی تھی، ایک حسین بچے تھے، یزید کو اصرار کیوں تھا؟ کیا اگر حسین علیہ السلام بیعت نہ کرتے تو یزید کی حکومت گر جاتی؟ میں اپنے گاؤں کا قصہ سناتا ہوں، اپنے گاؤں کا۔ ایک سال ایسا ہوا، یہ 2000 کی بات ہے، ایک سال ایسا ہوا کہ 10 یا 11 لوگ کھڑے ہو گئے پردھانی کے الیکشن میں۔ اس میں ایک صاحب ہمارے بھی خاندان کے تھے، نائب حسن صاحب مرحوم بیچارے۔ تو پہلے خبر آئی کہ 4 ووٹوں سے ہار گئے، 104 ووٹ ملے ان کو، اور وہ کیا ہوا، 100 ووٹ ملے، ہاں 100 ووٹ ملے، اور 4 ووٹ سے وہ
تھوڑی دیر کے بعد BDC وہ ایک ہوتا ہے ہم لوگوں کے دیہاتوں میں، اس کا بکسا کھلا، اس میں 12 ووٹ ان کے نکل آئے، تو 4 اس میں چلا گیا 8 ووٹ سے، اور کل ووٹر کتنے تھے؟ قریب 1200۔ 1200 ووٹوں میں کتنا ملا پردھان جی کو ہمارے؟ 112۔ کتنے لوگ ان کے خلاف ہیں؟ بولیے 1000 آدمی ان کے خلاف ہیں، 90% آدمی پردھان جی کے ہمارے خلاف ہیں، 10% نے ووٹ دیا۔ 5 سال کوئی ہلا سکتا ہے ان کو؟ جبکہ ان کے پاس بیچارے کے نہ فوج ہے، بھئی پردھان کا کیا، پردھان جیسے دلی کا مکھ منتری، کیا فرق ہے اس میں؟ نہ اس کے پاس پولیس ہے نہ اس کے پاس پولیس ہے، صلوات بر محمد۔ پردھان میں اور دلی کے چیف منسٹر میں کیا فرق ہے؟ مگر اس کے باوجود کہ پردھان کے پاس نہ پولیس ہے نہ پیسہ ہے نہ 5 سال کوئی ہلا سکتا ہے؟ بولیے۔ تو یزید کے پاس تو سب کچھ تھا۔ کچھ لوگ تھے مخالف، وہ بھی سن لیے 1 منٹ میں۔ ایک صاحب تھے بڑی بڑھیا شاعری کرتے تھے، یزید کے خلاف انہوں نے پورا کلام کہہ دیا، شام کو 40,000 پہنچ گئے، صبح قصیدہ آ گیا۔ یہ ہے تاریخ، پڑھیے تو آپ سمجھ جائیں گے نا۔ ایسے ایسے بھی لوگ تھے۔ تو ڈنڈے کی زور پر، پیسے کی زور پر اور کسی وجہ سے تقریباً پبلک مان چکی ہے۔ امام حسین کے بیعت کرنے نہ کرنے سے یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ، تب اتنا اصرار کیوں تھا؟ وہ اصرار سمجھ میں آ جائے گا، امام کا انکار سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ جلدی جلدی۔ جناب موسیٰ جو دین لائے تھے وہ ہے، ختم ہوا، نام ہے، دین نہیں ہے۔ اور اگر ہوتا تو عیسیٰ کی ضرورت نہیں تھی۔ جناب عیسیٰ جو دین لائے تھے وہ ہے، اگر ہوتا تو پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ سوال، یہ دین مٹا کیسے عیسیٰ اور موسیٰ کا؟ کوئی جنگ ہوئی؟ نہ۔ پھر کا جو ماننے والے تھے دین موسوی کو، انہوں ہی نے اپنی مرضی کے مطابق دین میں ایسی جو ہے وہ تبدیلیاں کی کہ اصل شکل ہی ختم ہو گئی۔ اب ہوا کرے، جناب عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب رسول اللہ آئے، حضرت نے تبلیغ شروع کی، اصحاب کرام کو کتنا ستایا گیا ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک مثال سن لیجئے، صحابہ بھی بڑے مظلوم ہیں، جن صحابیوں کا ذکر ہونا چاہیے ان کا نام تک ہم لوگ نہیں جانتے۔ ایک نام لیتا ہوں، جس کو پتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے۔ خباب ابن الارت، عظیم صحابی ہے، جن کی قبر پہ کھڑے ہو کے مولا نے کہا ہے رحم اللہ خبابن، خدا خباب کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ مسلمان ہو گئے۔ ان کا جو مالک تھا وہ تپ گیا، ان کو ننگا کر دیتا تھا۔ ہم لوگوں کو تو بہت آسان ہو گیا ہے، اور خندق تیار کر کے، انگاروں کا ماتم کرتے ہیں نا، خندق تیار کر کے ننگے بدن جناب خباب کو لٹا دیتا تھا۔ آگ پر کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، ٹپکتی تھی۔ شعلے بھڑکیں گے نہیں بھڑکیں گے سر؟ جب شعلے بھڑکتے تھے تو بجائے چیخنے کے خباب کی زبان سے آواز آتی تھی محمد محمد محمد۔ ایسے عاشقان پیغمبر تھے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ اتنا ستایا کہ آخر کار پیغمبر کو اللہ نے کہا بس کیجئے، چلے جائیے اب یہاں سے، چھوڑ دیجئے مکہ، اور حکم خدا پر ہجرت ہو گئی۔ اب تو ہاتھ سے نکل گئے، اب کیا کیا جائے؟ اب تو اس طرح نہیں ہو سکتا نا، لہٰذا کسی صورت سے تیاری ویاری کر کے جنگ شروع ہوئی۔ بدر ہو گئی، پھر یہودیوں کا ساتھ ملا، پھر اور لوگوں کا ساتھ ملا، کچھ نہیں، آخر کار ایک مہا گٹھ بندھن ہو گیا جس کو کہتے ہیں جنگ احزاب۔ حزب یعنی گروپ، احزاب یعنی آل پارٹی، سب مل کر کے جو جنگ خندق کے نام سے مشہور ہے۔
کچھ نہیں. اب ان کی سمجھ میں آیا کہ لو یار لڑ کے اب ان کا کچھ بات سمجھ رہے نہیں، بس یہی اگر ذرا سے چوکے تو گئی مجلس. ان کا کچھ ہم کر نہیں سکتے لڑ کے، تو کیسے روکا جائے؟ کا ایک ہی طریقہ ہے. ان کے پاس نظیر موجود ہے جناب موسیٰ کے دین کی اور عیسیٰ کے دین کی. لڑنا ٹھیک نہیں ہے. تو کیا کریں؟ انہی میں گھس جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور گھس کر کے کسی صورت سے ایسی جگہیں حاصل کر لو کہ جیسا دل چاہے دین کو اپنے حساب سے مروڑ دیا جائے. اور جب اس کے بیسک پرنسپلز ہی ختم ہو جائیں گے تو نام سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیجئے داعش ہے ایسے ہی پورا رہتا، صلوات بر محمد اور کیا نام سے کیا ہوتا ہے؟ اصل دین ختم ہو جاتا. چنانچہ یہ کام جسٹ آفٹر وفات پیغمبر سٹارٹ ہو گیا. کہیں کچھ کہیں بڑی چیزیں پڑھیں گے آپ تو حج کے موقع پہ کیا کیا ہوا. اور بہت مشہور جو ہے 2 چیزیں نبی کے زمانے میں حلال تھی میں حرام کرتا ہوں. سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اور میاں بھائی عرشی یہی فرق ہے اہل بیت اور دشمنان اہل بیت میں. یہ تخت پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ حلال تھا میں حرام کر رہا ہوں. کربلا سے میرے مولا نے کہا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ ہو گئی بات نا. ہوتا رہا لیکن وہ سب ہلکا پھلکا معاملہ تھا. اب زمانہ آ گیا یزید کا. یزید نے سوچا، مجھ کو بقیہ مطلب ہماری مجلس جو ہے اس پر امام حسین پر ہے کہ انکار کیوں کیا. اب یزید نے سوچا کہ جو کام ہمارے بزرگ نہیں کر سکے، پوروج نہیں کر سکے، وہ کام اگر میں کر لے جاؤں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا. کہ جو بڑے بڑے نہیں کر سکے، جو دادا نہ کر پائے پوتے نے کر دیا. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز اور سن لیجئے. اب آپ لوگ یہاں وہ کوئی ہے نرسری میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہے اس میں؟ آپ جاتے ہیں کہ کچھ اندازہ ہے نرسری میں؟ ہم تو گاؤں کے آدمی، ہم کو اندازہ ہے. آپ جو اچھا اب تو کٹنگ باقاعدہ ایک ہنر بن گیا ہے. آم کی کٹنگ کیسے ہوگی، حتیٰ لوکی کے پیڑ کی 3D کٹنگ کیسے ہوگی. تو شاخیں کاٹیے گا نا تو شاخوں کے کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اور نکلتی ہیں اور بڑھیا پھل آتے ہیں. لہذا شاخ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، تنے پر وار کرو. بولیے اسلام کا تنا کیا ہے؟ نہیں، صلوات پڑھیے تب تک سوچئے، میں بتاتا ہوں. شاخ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، تنے. میں نے جڑ نہیں کہا ہے کہ آپ اصول دین پہ چلے جائیے، تنے پہ وار کرو. تنا کیا ہے؟ ارشاد ہوتا الصلاۃ عمود الدین. نماز بولیے دین کا ستون ہے. مثل الصلاۃ کا مثل عمود الفسطاط. نماز کی مثال خیمے کے پائپ کی طرح ہے. تو تنا کاٹو. جب تنا ہی چلا جائے گا تو چاہے جتنے اعمال کی چھت یہ ڈالتے رہیں کچھ نہیں ہو پائے گا. لہٰذا اب آئیے، کہیں نہ قرآن میں ہے کہ نماز مت پڑھو؟ ہیں؟ بولیے نہیں ہے؟ آپ بتائیے. ہاں ہے، قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ. نماز کے قریب مت جانا. وانتم سکارا، جب کہ تم بولیے نشے میں ہو. اب اگر کوئی آدھی آیت پڑھ کے کہے ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، تو آپ کو حق ہے کہنے کا کہ نہیں بھیا آدھی آیت پڑھ کے ہم کو گمراہ نہ کرو. لہٰذا ہم لوگوں کو بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ممبروں پر ایسے لوگوں کو لائیے جو آدھی آیت سنا کے نہ جائیں، ورنہ ثابت تو کچھ کیا جا سکتا ہے قرآن سے. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. ویسے ہی ایک آیت اور ہے، ویل معنی معلوم ہے کیا ہے؟ ویل، ہاں ویل کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ جس میں گھور عذاب ہونا، شدید سخت عذاب ہونا ہے. اس میں کون لوگ جائیں گے معلوم ہے؟ نماز پڑھنے والے. کہاں ہے نا؟ فوائلون، یہ یزید کی بدماشی سنانے جا رہا ہوں آپ کو فتویٰ. فوائلون للمصلین، ویل
ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو نماز میں، لیکن اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا ہوگا؟ فویل للمصلین، ویل نماز پڑھنے والوں کے لیے، خبردار نماز قریب مت جانا، معاذ اللہ جہنم میں چلے جاؤ گے، ہے نا۔ ایک ادھر آئیے، شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، پیغمبر یہ سب پوچھ رہے ہیں آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن نے بہت بڑا گناہ کہا ہے شراب کو، لیکن خاص کر کے لفظ ویل یہاں یوز۔ اب یزید کی بدماشی دیکھیے، وہاں سے لیا اس نے شراب والی آیت، اور یہاں سے لی اس نے آدھی آیت ویل والی نماز والی، دونوں ملا کے اب یزید شعر کہتا۔ فتوے سنیے یزید کے، یہ آج جو کچھ نماز روزہ دکھ رہا ہے نا، یہ احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ دونوں آیتیں وہاں سے شراب والی لیتا ہے، ادھر سے نماز والی لیتا ہے۔ اب یہ شعر یزید کا ہے، کہتا ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے۔ بولیے کوئی وکیل ہے اس میں بال کی کھال نکالنے والا؟ کیا مطلب ہوا نہیں کہا تمہارے رب نے؟ وہ تو یہیں پکڑا گیا نا۔ کیا مطلب ہوا تمہارے رب؟ یعنی یزید اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا تھا، ورنہ کیا دقت تھی ما قال ربنا کہنے میں؟ ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں۔ اللہ نے لفظ ویل یوز نہیں کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے ضرور لفظ ویل استعمال ہوا ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ فتویٰ سمجھ میں آیا یزید کا؟ کہ یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ خبردار نماز مت پڑھنا، نہیں جہنم میں جاؤ گے۔ شراب نو پرابلم، اب وہی زبان میں کھجلی ہوتی ہے، دل مانتا نہیں ہے، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے تھوڑی جاتا ہے۔ اب اتنا جملہ کہنے بغیر جو ہے وہ آگے بڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، مجبوری ہے، معذرت کے ساتھ دہرا دوں۔ اب اگر کتنا بڑھیا نسخہ مل گیا حسینی اور یزیدی پہچاننے کا، ہاں سمجھ میں آیا؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کب ہوئی؟ سجدے کے حالت میں۔ اور یزید کا فتویٰ کیا ہے؟ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر ہم کو پہچاننا ہے جو جوان ہمارے مسجدوں میں دکھائی دے وہ حسینی ہے، جہاں شراب نظر آ جائے چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے وہ یزید کے فتوے پر عمل کر رہا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ لوگ پتہ نہیں، ابا سمجھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا یو کے گیا ہے پڑھنے، اماں سمجھ رہی ہیں بیٹا میرا جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ گیا ہے پڑھنے۔ ہم لوگ تو دیکھتے رہتے ہیں نا فلائٹس میں، ہم سے ایئر ہوسٹس پوچھتی ہے کیا لوگے، تو ہم کہتے ہیں جوس، جوس ملتا ہے آدھا گلاس۔ کبھی سفر کیا ہے آپ نے؟ وہ جوس آدھا دیتے ہیں، کیوں حضور؟ اور جب وہ کچھ اور مانگا جاتا ہے تو پوری کین ملتی ہے بھر کے، برف کے ساتھ۔ وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گھر والوں نے بھیجا ہے MBBS کرنے کے لیے، یہ تو یہیں سے شروع ہو گئے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ممبروں سے بچوں کو بتائیں، بچوں سب کر لینا، یزیدی مت بننا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ شراب یعنی یزید کے فتوے پر عمل، یہ ایک ہو گیا۔ شراب کو یا کوئی بھی لکوڈ ہو، جلدی جلدی ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے، جھاگ اٹھتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں۔ بدماشی دیکھیے یزید کی، جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جو جھاگ اور بلبلے ہیں شراب کے، یہ شراب نہیں ہے، جھاگ بلبلے نہیں ہیں۔ آپ بھی تو شاعر ہیں، دیکھیے بدماشی اس کی۔ یہ جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں، حاجی ہیں، کعبے کا طواف چل رہا ہے۔ العیاذ باللہ، اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوگی۔
पुराने ज़मानों में पुरानी शराब को अजूस कहते थे, बुढ़िया नाम रखा था। यजीद वो तल्ख वाली शराब पुरानी वाली पीता था। कहता है ये मेरे हाथ में जामे शराब नहीं है, मैंने इसको हूरों से चेंज किया है, वो भी तो पुरानी है। देखिए बदमाशी देखिए आप। अब्बा की बीवी से निकाह जायज़ है। अब्बा की बीवी अम्मा नहीं, अम्मा तो बेचारी अम्मा है ना, अब्बा की बीवी यानी सौतेली माँ से निकाह। बोलिए, कुछ बातें वो हैं जो ना मैं मिंबर से पढ़ सकता हूँ ना आप सुन पाएंगे, इतना ही बहुत है। तो यजीद कौन है? बोलिए, जिसने नमाज को मना किया। शराब पीने में कोई हरज नहीं है। हज का मजाक उड़ाया, हाजियों का मजाक उड़ाया, हाँ हूरों का मजाक उड़ाया। देखिए अब तक जो हो रहा था मामला हल्का फुल्का था। अरे लोग अलग अलग नमाज पढ़ रहे थे, एक इमाम खड़ा हो गया, जमात होने लगी, कौन से इतना बड़ा बोता, बिदात है सुन्नत बड़ लड़ते रहो, मगर है तो ना, नमाज चल तो रही है। यजीद ने आके सीधे नमाज पर जो है वो हमला कर दिया, शराब को जायज़ कर दिया। करने को तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर लगा हुआ है कि अब तक के मसाइल हल्के थे, दबाव में डंडे की ज़ोर पर पब्लिक चुप रही, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि शराब को जायज़ कह दो पब्लिक चुप रहे, नमाज को हराम कर दो और पब्लिक चुप रहे, सौतेली माँ से निकाह को जो है वो इजाज़त दे दो, पब्लिक चुप रहे। कहीं ना कहीं डर लगा हुआ था कि कहीं पब्लिक खड़ी ना हो जाए, कहीं हंगामा ना हो जाए, कहीं इनकलाब की आवाज़ बुलंद ना हो जाए। उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? पहले से इंतज़ाम हो, कोई ऐसा मजबूत हाथ मिल जाता जिसके घर से दीन चला है, जिसके घर से मजहब चला है, जिसके घर से इस्लाम चला है, अगर वो बैयत करके चुप हो जाए तो पब्लिक को दबाना आसान हो जाएगा। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? जिस हुसैन के घर से नमाज चली है वो तो बैयत करके खामोश हो गए, तुम कौन हो एतराज़ करने वाले? अब समझे बैयत मांगने का मकसद क्या है कि यजीद जो दीन मिटाने की कोशिश कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं हुसैन, मकसद ये हुआ ना, हमने कहा जो मकसद मुतालिबे का वही मकसद, बोलिए, इनकार का होगा। अब मुतालिबे बैयत का मकसद दीन मिटाना, तो इनकार बैयत का मकसद दीन बचाना। जो इनकार दीन की खातिर हो वो अपने लिए है कि अल्लाह के लिए? वो अल्लाह के लिए। जो इनकार अल्लाह के है हो, उसके नतीजे में कत्ल अपने लिए होगा या अल्लाह के लिए? और जो कत्ल अल्लाह के लिए हो उसको हलाकत कहा जाएगा कि शहादत? कुरान ने हलाकत से मना किया है, शहादत से मना नहीं किया। सलावत बर मोहम्मद आले। समझ में आया? और अब बस यहीं से जरा सा कुरान कहता है अनिश्कुर ली वले वाले देख, मेरा शुक्रिया करो और अपने अम्मा अब्बा का शुक्रिया क्यों अदा करें? कज़ा उन्होंने पाला तुमको, कर रब तो तू है, बेशक मैं रब हूँ, मगर मैंने अपना काम इनके ज़रिए लिया है, तो जो मेरा काम करेगा पहले उसका शुक्रिया अदा करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, है ना। और उसके अलावा अलग से हदीस भी कहती है, मन लम यशकुरिन्नास, बोलिए, लम यशकुरिल्लाह, जो इंसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या अच्छाई का बदला अच्छाई के अलावा कुछ होगा? ये सब एक तरफ रखिए। और अब एक सवाल आपसे है, मजलिस तमाम, अगर इमाम हुसैन न खड़े हो गए होते, बोलिए, इससे बहस नहीं है कि कौन हाथ खोल के पढ़ रहा है, कौन हाथ बांध के पढ़ रहा है, वो तो बात की बात है। अगर यजीद के मुकाबले में मेरा मौला अपना कुनबा लेके खड़ा न हो गया होता तो चाहे बांध के हो चाहे खोल के, आज नमाज होती, आज रोजा होता। तो बचाया किसने? बोलिए, हुसैन ने। एक माँ बाप
دو بیٹے پال دے 10 سال تو قرآن کہتا میرے ساتھ ساتھ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. حسین نے پوری امت کو پالا ہے, پورا دین بچایا ہے, تو بغیر حسین کے شکریہ ادا کیے کیسے؟ شام در شام چلیں گے تیری یادوں کے چراغ, نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, حسین یار زندہ باد, حسین یار زندہ باد, یزید یار زندہ باد, یزید یار زندہ باد, یزید یار زندہ باد. نعرہ حیدری, حیدری, بآواز بلند صلوات. اور اسلام کیا؟ سوتیلی ماں سے نکاح اسلام ہی نہیں, کسی مذہب میں جائز نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب امام حسین نے اسلام نہیں انسانیت پر احسان کیا ہے. حسین نے مانوتا بچائی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لہٰذا ہر کام سے پہلے حسین کا شکریہ ادا کرو. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مسجد گئے تھے, کاہے کے لیے؟ کہ نماز پڑھنے گئے تھے. اور کاہے کے لیے؟ پڑھ لی جی. پتہ ہے کس نے بچا کے دیے؟ کہا حسین نے. اور کس نے؟ ہم نے کہا جاؤ واپس, پہلے شکریہ ادا کرو تب باہر نکلو. حسین کا شکریہ کہاں ملیں گے؟ کہ ملیں نہ ملیں ویسے ہی جیسے ہی نماز ختم ہو کھڑے ہو جاؤ, کربلا کا رخ کرو, آواز دو السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ نماز کے بعد ہمارے بزرگوں نے زیارتیں بلا وجہ نہیں کہی ہے. یہ نماز کے بعد زیارت نہیں ہے, یہ اسی حسین کا شکریہ ادا ہو رہا ہے کہ میرے مولا تم نہ ہوتے تو آج نماز نہ ہوتی, تم نہ ہوتے تو آج دین نہ ہوتا. اسی لیے جن لوگوں نے سمجھا ہے کہ میرے بلا وجہ روایتیں تھوڑی ہیں کہ ایک مکھی کے پر کے برابر, اگر حسین کے غم میں آنسو نکل آئے جنت واجب. بھیا روایتوں پر تعجب مت کرو, حسین کے برداشت پر تعجب کرو, حسین کے صبر پر تعجب کرو. اتنا کیا ہے میرے مولا نے. سب یہ روایتیں ہیں. ایک شعر کہو گے ایک آدمی رو لے, نہیں تم خود رو لو, جنت پکی ہے. جن لوگوں نے سمجھا ہے نا جب معاملہ حسین علیہ السلام کا آتا ہے تب پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے, مال کیا ہے اولاد کیا ہے کچھ نہیں دیکھتے. بہت مشہور ہے, سنتے چلیے. بقرعید کا مہینہ آ گیا, کہتے ہیں کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. ہاں ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, حالات بگڑتے ہیں. یا اللہ دولت کے بعد غربت مت دینا کسی کو. 22 تاریخ آ گئی, 25 آ گئی, 28 آ گئی, چیخ پڑا, بیوی دوڑ کے آئی, کیا بات ہے رو کیوں پڑے؟ کہ ہر سال عشرہ ہوتا تھا, ہر سال لوگ آتے تھے, اب کی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ پیسہ کہاں ہے؟ پیسہ لگے گا نا, ہر چیز میں پیسہ. جائز ناجائز کی بحث بات کی ہے, آدمی کا یہ جذبہ یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا. کہ اب تو کچھ بیچنے کو بھی نہیں بچا ہے. کہ کون کہتا نہیں بچا؟ کیا ہے؟ کہ یہ اپنا جوان بیٹا جو سمجھتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا ہے نا, ان کے لیے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس کی تیار کیا ماں نے, لے جاؤ بیچ دو میرے مولا کے نام. سمجھ گئے آپ؟ یہ خود بخود نہیں ہوتا. جب اپنے اندر کچھ عشق حسین محسوس کرو نا
تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، کم از کم ایک سجدہ شکر ادا کر دیجئے، اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ مومن کے دل میں اللہ یہ حرارت ڈالتا ہے جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی۔ گیا بیچارہ، دن بھر کھڑا رہا، کوئی جو ہے وہ آدمی ملا نہیں خرید لیتا، اندر اندر شاید خوش ہوا ہو کہ چلو یار ابھی تو چاند پرسوں ہوگا، پہلی پرسوں ہوگی، ایک بار اور اماں دیکھ لیں گے۔ پلٹ رہا تھا تب تک کوئی آیا، کیا بات ہے بھیا، کہاں؟ غلام بیچنے آئے تھے صاحب، نہیں ملا، کوئی جا رہے ہیں، کتنے کا؟ کہ جو دے دو، ہاں، ہر چیز دوست برائے آدمی کوست، جو دے دو۔ ایک تھیلی نکالی، اتنے میں چل جائے گا، کہاں صاحب ٹھیک ہے، کہ اچھا لو ایک اور لے لو۔ اب وقت آیا کہ باپ بیٹے سے جدا ہو جائے، باپ نے بیٹے کی پیشانی چومی، میرے لال جا جا۔ باپ آیا گھر، بیوی کو کہا یہ لو پیسے انتظام کرو، امام کا ذکر نہیں رک سکتا۔ ابھی وہ قصہ سنا رہا تھا، اسے ہوا اسے ہوا، تب تک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ کون؟ لڑکا کہتا اماں ہم ہیں، کھولو دروازہ۔ بھاگ آئے، کا دروازہ تو کھولو۔ اندر آیا، کیا ہوا، کیسے آ گئے؟ اب کہتا اماں جب ابا مجھ کو رخصت کر کے چلے آئے، مجھ کو تمہاری یاد آنے لگی۔ میں بہت دبا کے آہستہ آہستہ سسک رہا تھا، مگر اس خریدنے والے نے محسوس کر لیا، مڑے، کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے بات بنائی، اصل میں جس مالک کے یہاں تھے نا صاحب، وہ بہت مانتا تھا ہم کو۔ سوار نے کہا جھوٹ کیوں بولتے ہو، وہ مالک تھا کہ باپ تمہارا؟ جی، کہیں کوئی اپنی اولاد بیچتا ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اتفاق۔ میں نے جیسے ہی کہا میرا نام علی اکبر ہے، سوار نے گردن جھکا۔ یا اللہ، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جانا چاہتے ہو؟ روئیے، اس طرح روئیے، اس طرح روئیے کہ پتہ چلے آج چہلم ہے، نہ چہلم ہے نہیں، اس طرح روئیے کہ بہت سے لوگ آج کربلا پہنچ گئے، ہم رہ گئے، ہاں رہ گئے والوں کی طرح روئیے، ہم نہیں، ہم رہ گئے، ہم چھوٹ گئے۔ یا اللہ، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام نے دعا دی ہے، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے۔ واپس جانا چاہتے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ چھوڑ دیں گے صاحب، گھر والے سمجھیں گے بھاگ آیا ہوں۔ کہا نہیں جاؤ۔ میں نے کہا نہیں جاؤں گا، زبردستی میرا ہاتھ پکڑا، اتار دیا۔ کہا صاحب میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ کہ جب گھر والے کچھ کہیں تو کہہ دینا، جس حسین کے ہاتھ بیچ کے یا حسین، اللہ اللہ، بس بس، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں بس، ایک ہفتے کی مجلس ہوئی شام میں، اب قافلہ چل پڑا۔ صبح میں نے جو لوگ مجلس میں تھے ان کو سنایا کہ جب یہ قافلہ آیا تھا تو شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، ہاں، لیکن اب ایک ہفتے کی مجلس کر کے جب یہ قافلہ پلٹ رہا ہے
تو عباس کہتے ہیں کہ یہی شام کی عورتیں پھر نکلی ہیں گھر سے تماشا دیکھنے نہیں، رخصت کرنے کے لیے۔ بعض تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک عورت ایسی نہیں تھی اس میں جس کے جسم میں جس پہ سیاہ لباس نہ رہا ہو۔ بقول کسی فارسی شاعر کے کہتا شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود، وقت رفتن شام رو شام غریبان کرد و رفت۔ چل پڑے۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں چلتے چلتے یہ قافلہ ایسی جگہ پہنچا جہاں دو راستے تھے، ایک سیدھا مدینہ جاتا تھا، ایک بولیے کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا۔ مگر ایک چیز اور یاد دلا دیں، کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے گود میں بچیاں ہیں، جن کے 3-3 4-4 سال کی بچیاں ہیں۔ شاید کوئی ایسی بھی ماں ہو جس نے اولاد کا داغ دیکھا۔ ہاں، آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں۔ ایک منزل وہ آئی کہ قافلہ آگے بڑھ جائے، یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں کہ اچانک حضرت زینب نے سواری روکی، محمل سے پردہ ہٹایا، شام کی عورتوں کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ سمجھ گئے آپ کیا کہنے جا رہی ہیں؟ اس قافلے میں سب سے زیادہ وطن کو یاد کرنے والی وہی نہیں ہے، سب جا رہے ہیں وہی نہیں ہے۔ لہذا بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا، اے شام کی بیویو ہم جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے۔ جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے تھے، ہم جا رہے ہیں، یتیمہ کو قید خانے میں چھوڑے جاتے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بھائی اتنی خیال کرنا کہ ہماری یتیمہ کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، ہماری بچی کو تنہا، کبھی کبھی آ کے اس کی قبر پر شمع روشن کر۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، ہم نے رہنما سے کہا کربلا ہوتے ہوئے چلو۔ اب یہ قافلہ کربلا کی طرف مڑ گیا۔ آج کا دن تھا 40 کا دن پیغمبر کے بزرگ صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری، اتفاق سے وہ بھی ایک ہی دن یہ دونوں پہنچ گیا، قافلہ بھی۔ جابر تھوڑا پہلے پہنچ گئے، فرات میں غسل کیا، آئے۔ جناب جابر زندہ ہیں مگر عمر میں امام حسین سے بڑے تھے۔ آئے، سلام کیا، اپنے آپ کو قبر امام پہ گرا دیا۔ کہتے ہیں حسین میں بچپنے سے جانتا ہوں، اے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا میرے حسین کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو جواب نہ سنا ہو۔ اے حسین کیا ہو گیا ہے؟ اتنے میں آواز محسوس ہوئی۔ پرانے زمانے میں جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھ دی جاتی تھیں کہ چلیں تو آواز کرے تاکہ کیڑے مکوڑے سائیڈ ہو جائیں۔ تو اب قافلہ ہے تو تھوڑا آواز زیادہ تھی۔ جابر نے محسوس کیا، غلام سے کہنے لگے ذرا پتہ کریے کیسی آواز ہے، کوئی قافلہ ہے کیا؟ اگر ابن زیاد کا قافلہ ہوگا تو کہیں چھپ لیا جائے، اور اگر تو نے یہ خبر سنا دی کہ میرا مولا چھوٹ کے آ رہا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ تھوڑی دیر میں وہ نوکر آتا ہے، کہتا ہے جابر امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہاں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، فیس بک پر آج تک بہت دیکھا ہوگا آپ نے نا، واٹس ایپ پہ بہت دیکھا ہوگا، دنیا بھر سے کربلا زائر پہنچتے ہیں، کوئی ان کے جوتے پہ پالش کر رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے۔ آج 1000 سال کے بعد آپ جاتے یہاں سے، سینکڑوں لوگ آپ کا استقبال کرنے والے ہیں، کھانا کھلانے والے ہیں،
پہلی مرتبہ سگی بہن آ رہی ہے، کوئی ہے استقبال کرنے والا؟ بیٹا آ رہا ہے، کوئی ہے استقبال کرنے والا؟ جابر نے کہا غلام سے اپنے لے چل، مجھے راستے پہ کھڑا کر دے، کم از کم میں امام کا استقبال کر لوں۔ اللہ نہ کرے پردیس میں کسی پر کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے۔ جب آدمی پر پردیس میں کوئی آفت آتی ہے نا، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، دھیرے 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 نارمل ہونے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھ جاتا ہے، اپنے خاندان کا، گاؤں کا، وطن کا، گھر کا، سارا غم تازہ ہو جاتا ہے نا۔ امام کی نظر جیسے ہی جابر پہ پڑی، سارا منظر مولا کو یاد آنے لگا۔ سنیں گے آپ، حضرت نے کہا جابر آؤ بتائیں کہاں کہاں کیا کیا ہوا۔ ایک ایک جگہ لے کے جابر کو مولا خود چلے۔ جابر، ہاں ہونا قتلت رجالنا، یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا۔ ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، یہاں ہمارے بچے ذبح کیے۔ ہاں ہونا حرقت خیامنا، یہاں ہمارے خیمے جلائے گئے۔ ہاں ہونا سبیت نساؤنا، یہاں سے ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ آپ بتائیے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ لَمَّا صَبَرُوا، امام سے بڑا صابر کائنات میں نہیں ہوتا۔ ہاں، جب امام کا یہ حال ہے تو بتائیے زینب کا کیا حال ہوگا، رباب کا کیا حال ہوگا۔ اچھا آپ کو پتا ہے کب یہ قافلہ پہنچا؟ 20 کو، نہیں معلوم کس وقت، دوپہر سے پہلے، دوپہر 20 کو پہنچا تو 20 تو ختم ہو گیا نا چہلم کا دن۔ ایک دن 21 کر رہے ہیں، 22 کو امام نے کہا کوئی یہاں نہیں رہے گا، تیاری کرو، قافلہ تیار کرو، چلو مدینے۔ 20 کو پہنچے ہیں، 21 کو رہے ہیں، 22 کو واپسی، کل ملا کے 2 ہی دن تو ہوا نا۔ مولا آج ہم لوگ جاتے ہیں کربلا، 8-8 دن رہتے ہیں مولا، زینب 2 دن۔ ابھی بتا رباب 2 دن۔ مولا اتنی جلدی کیوں ہے؟ عجب نہیں، آقا فرمائے ان کی حالت تو دیکھو کیا ہے۔ اب حالت سناؤں آپ کو، امام کا حال تو دیکھ لیا آپ نے، ایک ایک جگہ یاد آ رہی ہے۔ اب بیویوں کے لیے روایت کہتی ہے کہ یہ بیویاں امام کی قبر مبارک پر آتی تھیں، ہائے حسین، چیخ مارتی تھی، قبر امام پہ گرا دیتی تھی۔ عجب نہیں امام جو دیکھ رہے ہو ان کی حالت، اگر ان کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو روتے روتے مر جائیں گی۔ لہذا 22 صفر کو امام نے کہا کوئی نہیں رہے گا، چلو بس آخری بات 1 منٹ شاید۔ قافلہ تیار ہو گیا، زینب کے ذمے کیا ہے نا، بی بی نے دیکھا ہاں سب آ گیا، ایک نہیں ہے، سمجھ گئی کہاں ہوں گی۔ آپ لوگ بھی سمجھ گئے نا، آئی امام کی قبر پر، دیکھا وہاں بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا رباب قافلہ وطن جا رہا ہے، چلو آپ لوگ جائیے، مجھ کو رہنے دیجئے یہیں۔ رباب امام کا حکم ہے، چلو۔ سر اٹھایا، بی بی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیے گا، بولو آپ کے بیٹے مارے گئے نا، صدمہ ہے، آپ کے بھائی مارے گئے، صدمہ ہے، لیکن مدینے جائیے گا، عبداللہ ہے نا۔ ارے میں کس کے لیے جاؤں، ایک بیٹی قید خانے شام میں چھوڑ آئی، بیٹا باپ کے سینے پر یا